السلام علیکم، ویلکم ٹو تھریز کمپنی ود سلیم شیخ. میں ہوں اسد نظامی، میرے ساتھ ہیں علی افتاب اور آف کورس سلیم شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جن کا یہ چینل ہے، جن کا یہ شو ہے. آج ہم نے سوچا کہ ہمارے ذہن میں بہت ساری آئیڈیاز آ رہے تھے، بہت چیزیں کس پہ بیٹھ کے بات کریں، لیکن پھر میری نظروں سے خبر گزری جو میں نے آپ دونوں سے شیئر کر دی. تو ہوا ایسے کہ پنجاب گورنمنٹ نے اناؤنس کی ہیں یہ الیکٹرک بائک اسٹوڈنٹس کے لیے، اور بڑی اچھی چیز ہے. پہلے لیپ ٹاپس آئے تھے، اب بائکیں آ رہی ہیں، آنے والے دنوں میں پتہ نہیں کیا کیا آئے گا، بٹ فی الحال بائکس کے اوپر بہت زور ہے. as long as ٹینک نہ آ جائے. الیکٹرک بائکس کا زور بہت زیادہ ہے. ہوا ایسے کہ جسٹس شاہد کریم جو ہیں لاہور ہائی کورٹ کے، انہوں نے اس کے اوپر ایک سٹانس لے لیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. کیوں؟ اور وہ ٹھیک اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں جی کہ جب آپ اسٹوڈنٹس کو یہ بائکیں دے دیں گے نا، وہ دو کام کریں گے. پہلا وہ ون ویلنگ کریں گے، جو کہ میرا اپنا ذاتی خیال ہے الیکٹرک بائک پہ بڑا مشکل ہے کیونکہ بیٹری بڑی بھاری ہوتی ہے. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ کالجوں کے سامنے جا کے لڑکیوں سامنے بائک کھڑی کریں گے اور ان کو چھیڑیں گے، اس قسم کا انہوں نے تاثر دیا کہ یہ ان کو لگ رہا ہے کہ یہ ہوگا. تو یہ ساری خبر ہے اور اس سے ہمیں بہت سارے خیالات آئے. تو میں نے کہا بیٹھے بیٹھے شو کر لیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے شو ہم کہیں بھی کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ تو بڑی پرانی بات ہے کہ لڑکیوں کے کالج میں کو چلے جائیں گے لڑکے. آج کل تو ماشاءاللہ اویئرنیس اتنی آ گئی ہے، اور ہم پازیٹیو کیوں نہیں سوچتے، ہم ان کو پازیٹیو لے کے کیوں نہیں چلتے کہ اگر وہ کسی بچے کو اگر بائک ملے گی وہ پازیٹیو کیا چیزیں لے کے کرے گا. گھر کا سامان لے کے جا سکتا ہے، وہ اپنے والد کو ہاسپٹل لے کے جا سکتا ہے، دفتر چھوڑنے جا سکتا ہے، اپنی بہن کو کالج جوڑنے جا سکتا ہے. ہم پازیٹیو کیوں نہیں سوچتے؟ ہم یہ کیوں سوچ رہے ہیں کہ ہم کیونکہ وہ لڑکیوں کو اگر بائک مل جائے گی تو کالج کے باہر کھڑے ہو جائیں گے. وہ جب اپنی بہن کو کالج چھوڑنے جائے گا وہ کہہ رہے ہیں وہ رکے نا، بس چھوڑ کے سیدھا وہاں سے نکل جائے. یہ جسٹس صاحب کا کہنا ہے. لیکن سر یہ چیزیں جو ہے اب اتنی چینج ہو گئی، ابھی تک یہ وہی دکے نوسی ٹائپ سوچ کہ جی یہ کالجوں کے ساتھ سب کھڑے نہیں ہوتے لوگ کالج کے سامنے. نہیں اب تو نہیں ہوتے. میں تو یہ اس پہ کہوں گا کہ جب 90s میں اگر لے لیں آپ، میں نیا نیا لاہور آیا تھا تو میں نے دیکھا تھا کہ کالج کے سامنے لوگ کئی گھنٹوں تک کھڑے ہو اور کھڑے ہیں اور یوں چکر لگا رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں چکر. اب کہاں ہیں دور؟ آپ کو نظر آیا ہے کوئی کالج کے سامنے کھڑے ہوئے کوئی لڑکا کوئی ایسا انتظار کر رہا ہو؟ شاید ایک آدھ ہو، ایسا نہیں ہے، لیکن اب تو چینج ہو گیا زمانہ. مجھے تو کالجوں کے سامنے صرف پنجاب پولیس نظر آتی ہے. وہ پکڑ کے ڈالے میں بھاگ کے لے جاتے ہیں اگر آپ تاڑ رہے ہو. سر یہ اس دور میں تو ہوتا تھا نا کہ نمبر آپ نے پھینکنا ہے اس لڑکی کی طرف جو آپ کو پسند آئی ہے، پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ اٹھا رہی ہے کہ نہیں اٹھا رہی. میں نے سنا ہے حادثاتی طور پہ اس نے نہیں اٹھایا تو سہیلی پھنس گئی ہے، یہ بھی ہو چکا ہے. ایسا ہوا ہے واقعی. ہاں لیکن یہ نمبر والی چیز بھی سر بڑی یہ بھی بڑی خطرناک کام ہے. کوئی اتنا آسان تو نہیں. ایک تو نشانہ آپ کا بڑا پکا ہونا چاہیے جیسے آپ کہہ رہے ہیں، اور دوسرا وہ غلط طرف چلے جائے تو مطلب آپ نے تو آنکھوں سے عشق کیا ہے نا، تو مطلب غلط طرف بات ہو جائے. وہ فون کون کرے گا؟ وہ لینڈ لائن ہوتی تھی، لینڈ لائن پہ آپ کو پتا ہے CLI وغیرہ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا. فون کون کر رہا ہے یہ ہمیں نہیں پتا کہ دوسری سائڈ پہ کون ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کہیں پہ نگاہیں اور کہیں پہ نشانہ نہیں ہونا چاہیے، وہ ڈائریکٹ ہونا چاہیے. ٹیکنالوجی نے چیز کو بہتر کیا ہے نا. سر نشانہ تو ویسے ہر چیز میں نا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے. مطلب آپ دیکھیں کہ اکثر مہمان آپ کے گھر آتے ہیں جن کا نشانہ نہیں ٹھیک ہوتا، اور وہ باتھ روم میں ہر جگہ سپرے کر کے چلے جاتے ہیں بجائے کہ اس گول جگہ کے جس کے اندر سپرے ہونا چاہیے. وہ اپنے گھر پہ ایسے نہیں کرتے ہوں گے. اور بہت سارے مہمان ایسے ہوتے ہیں جو بہت سارے ٹیشوز بھی پھینک جاتے ہیں باتھ روم میں، ویسے بھی ہے. نہیں تو آپ بتائیں کہ دیکھیں ہمارا تو ذرا فیئرلی ینگ ہے ہم ماشاءاللہ. ہم بھی ویسے اب میں وہی کہنے لگا اب ہم سے بھی بہت ینگ لوگ آ گئے جن کو دیکھ کے تھوڑا احساس ہوتا ہے. میں تو یہ کہنے لگا ینگ ہیں لیکن اینے بھی نہیں. لیکن آپ نے لیکن میرے سے تو بہت ینگ. جیسے آپ 90s میں جب آپ نکاح پائے تو تب کیا سینیریو ہوتا تھا؟ جیسے آپ نے کچھ تو چیزیں بتا دی، بٹ تب مطلب اگر کوئی آپ نے کچھ کرنا ہے، آپ کو پسند آ گیا ہے، تو یہ کالجز ہی واحد چیز جگہ ہوتی تھی یا کوئی جیسے اب تو دیکھیں نا ملنا ملانا اور سب کو جو ہے معاشرہ تھوڑا سا چینج ہو گیا، تب کیا ہوتا تھا؟ نہیں بازار بھی تھے، خیر ایسا نہیں، کالجز تو تھے. لوگ لڑکے چانس لیتے تھے اس وقت کہ چلو یار کالج کے سامنے، وہ کیونکہ اتنا اپنے آپ کو ہیرو سمجھتے تھے کہ ایسے تو سونا ہو ہی نہیں سکتا. تو وہ گھر سے تیار ہو کے چشمہ وشمہ لگا کے، اور اگر کسی کا بائک نہیں ہے کسی کا گاڑی ہے تو گاڑی میں پھر ایک بندہ نہیں ہوتا تھا، پھر 4 دوست ہوتے تھے. یہ نہیں سوچ رہے کہ 4 دوستوں کے ساتھ لڑکی کو دیکھنا، مطلب آپ کیا چاہ رہے ہیں، مطلب کہ آپ گیٹ پہ جائیں گے اور پھر ایک چکر نہیں لگاتے. پھر اگر کسی نے غلطی سے دیکھ ہی لیا، شاید وہ سوچ رہی ہو بیچارے یہ تو میرے کزن سے مل رہا ہے، لیکن اس نے سوچا کہ مجھے دیکھ رہی ہے تو اس نے 4 چکر لگا لیے اور گھر تک چھوڑ کے آیا. تو یہ پہلے ہوتا تھا کہ گھر تک چھوڑ کے آتے تھے
جب تک کوئی گھر سے اور نکل نہ آئے کہ بھائی یا باپ, تب تک وہ گھر تک چھوڑ کے آتے تھے لڑکی کو کہ یار ہاں اب دیکھ لیا میں نے گھر, اب شاید اس کے گھر کے بعد چکر لگاؤ. یہ سوچ ہی فرق تھی, اب نہیں ہے ایسا. اچھا, اس کے لیے اس ساری ایکٹیویٹی کے لیے میرے خیال میں پیٹرول سستا ہونا بھی ضروری ہے. پیٹرول تو سستا ہی تھا, اب تو بائک پہ پیٹرول وارا نہیں کھائے گا, اور الیکٹرک بائک پہ تو میں کہتا ہوں کہ وہ ٹھیک ہے, الیکٹرک ہوگی تو شاید 2-4 چکر لگا لے بندہ. اس لیے کہو جیسے صاحب نے کہ الیکٹرک ہے تو یہ زیادہ چکر لگائیں گے. اچھا, یہ نا ویسے آپ کے بھائی نے مطلب جوانی میں بہت واہیات حرکتیں کی ہیں, صرف یہ والی نہیں کی, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے اپنے بارے میں نا کبھی یہ زوم تھا ہی نہیں کہ میں یوں کر کے لڑکی کو دیکھوں گا اور وہ دیکھے گی اور اس کو عشق ہو جائے گا. مجھے پتا تھا ایسا کچھ نہیں ہونے والا. سو یہ سر, یہ کانفیڈنس کیسے آتا ہے آپ کے اندر؟ یہ کانفیڈنس میرے اندر نہیں, باقیوں کے اندر کہ لوگوں کے اندر, لوگوں کے اندر. یہ کمال ایک چیز ہے کہ مطلب آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میرے سے اچھا کوئی نہیں, اور یہ اچھی بات ہے ویسے. ایک میرے اتنا کانفیڈنس ہونا چاہیے آپ کو کہ یار میں ہی ہوں اور میرے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں. وہ شاید اپنے ارد گرد کے جو دوست ہیں, دوست یار ہیں, وہ شاید ان کو اتنا بوسٹ کرتے ہوں گے کہ یار تو بڑا, یار تیرے پیچھے بڑی لڑکی ہے. تو یہ بھی ہوتا ہوگا شاید, وہ گھر جا کے شیشے میں بھی دیکھتے ہوں گے کہ یار آج تو یار اس نے اسمائل کی ہے تو آج تو کمال ہو گیا ہے. تو یہ شاید اس طرح کی چیزیں ہیں, ادروائز تو اور کچھ نہیں. یہ بھی ہوتا ہوگا نا کہ جس کی گاڑی ہے, ہاں, اب اس کو تو انہوں نے پمپ کرنا ہے, اس کی وجہ کہ اگر اس سے ہو گیا, مطلب کوئی پسند آ گئی اور وہ کچھ سین آن ہو گیا, تو ان کی سہیلیاں بھی ہوں گی, تو دوست لمبی گیم کھیل رہے ہوتے ہیں کہ یار ہمارا بھی کچھ بن سکتا ہے اس کے تھرو, تو اس کو پمپ کریں ذرا تھوڑا سا. ہاں, لیکن میں نے اس میں ایک چیز دیکھی ہے کہ اپنی والدہ کی باتوں کو زیادہ سیریسلی نہیں لینا چاہیے. وہ جو مائیں کہہ رہی ہوتی نا کہ ایڈا پیارا, ایڈا میرا سونا, شہزادہ پتر. ہاں, تو اب لیکن تو وہ مائیں ہیں, ظاہر ہے ماں کے لیے بیٹے کی تو مطلب اس سے زیادہ اچھی چیز ہو ہی نہیں سکتی, اس سے خوبصورت ہو ہی نہیں سکتا کوئی. لیکن وہ پھر ایک کانفیڈنس بلٹ ہو جاتا ہے. اور پھر ریئلٹی چیک ایک دفعہ ملتا ہے کہ ایسے نہیں ہے, کالج کے باہر ہی ریئلٹی چیک ملتا ہے کہ یار میں 3 دیر سے کھڑا ہوں, کچھ بھی نہیں ہو رہا. اور کالج کے بعد پھر کبھی کبھی مار بھی پڑ جاتی تھی. اچھا, اس دور میں مارے بھی پڑتی تھی, ظاہر ہے لڑائیاں بھی ہوتی تھی. پھر یہ بھی ہوتا تھا کہ جی اگر کوئی دوسرا گروپ ہے اور بھی لوگ آتے ہوں گے تو وہ بھی آ جاتے ہیں کہ اچھا یار یہ فلاں لڑکی کے پیچھے جا رہا ہے, تو اس کو پھر آپس میں لڑائیاں. لڑکی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یار کون آپس میں لڑ رہا ہے. وہ بیچارے لڑ مار گٹائی ہو رہی ہے, سر پاڑتے ایک دوسرے سے کہ اے تیری بھابی ہے, لڑکی کو نہیں پتا, نہیں دیکھ رہا, لڑکی کو پتہ ہی نہیں. ہاں, یہ بڑا, لیکن یعنی کہ 90s کے اندر ایک ڈیمانڈ سپلائی ایشو بہت زیادہ تھا. اور اب تو دیکھیں نا آہستہ آہستہ جب ظاہر فونز ٹیکنالوجی اب تو آسان ہے. ہاں دیکھیں, لیکن وہ بھی آہستہ آہستہ ہوا ہے. دیکھیں سب سے پہلے فون آئے, تو فون کرنا ایک دوسرے کو آسان, لیکن ہر بندہ افورڈ نہیں کرتا فون. اس کے بعد جب ٹیکسٹ میسج آیا نا, اس نے ساری گیم میرے خیال میں چینج کی. آپ کو یاد ہوگا سب سے پہلے پیجر آیا تھا. پیجر بھی آئے تھے, پیجر آیا تھا, تو پیجر کس کام کے لیے استعمال ہوتے تھے؟ پیجر یا نہیں, پیجر کس کام کے لیے استعمال ہوتے تھے؟ پیجر میں میسج آیا, ظاہر ہے پیجر میں آپ لینڈ لائن سے فون کریں گے کہ جی یہ میسج دینا ہے, ٹھیک ہے, کوئی گھر سے. کہ اب وہ اس میں میسیجز ایسے بھی آتے تھے. میرا ایک دوست تھا, اس کے بعد پیجر تھا, تو ہم کہتے تھے یار بڑا تو نے پیجر لیا ہوا ہے. تو میسج آیا, میں نے کہا کیا ہے, کہہ رہا ہے یار امی کہہ رہی ہیں آندے نان لیندے. تو یہ پیجر پہ میسج تھا سیریسلی کہ نان لیتے آنا گھر پہ. تو یہ بھی چیز تھی, اس کا استعمال شروع ہوا. پھر وہاں سے پھر فون, اور پھر یہ سارے موبائل, اور پھر بلیک بیریز آنا شروع ہو گئے. پھر گیم تو تھی جب آیا اورکٹ, اور اس میں تھا کہ تم میرا وہ نیچے کیا کہتے تھے, ٹیسٹیمونیل لکھو. ٹیسٹیمونیل, ہاں, وہ اس میں تھا کہ کس کی پروفائل کے نیچے کتنے لوگوں کا ٹیسٹیمونیل ہے, اور خاص طور پہ اگر ہمارے کسی جیسے کسی لونڈے کے پروفائل کے نیچے کوئی لڑکی لکھ جاتی تھی نا, اس کی گیم ایسے اپ ہو جاتی تھی. ہاں, اورکٹ تو شروعات تھی نا سوشل, پھر فیس بک سے ٹوٹلی گیم چینج ہو گئی. پھر اب تو ویسے بھی آپ دیکھیں نا, یونیورسٹیز مخلوط ہوتی ہیں, اب تو کو ایجوکیشن ہوتی ہے. پھر یہ ہے کہ اب تو سکولز بہت سارے ہیں کہ جہاں پہ مطلب کو ایڈ ہوتے ہیں. تو اب وہ والا ختم ہو گیا. آج کل کی جو جنریشن ہے ان کا دماغ فرق ہے, یہ زیادہ فوکس کرتے ہیں اپنے کام پہ, اپنے پڑھائی پہ. ٹھیک ہے ان کی دوستیاں بھی ہوتی ہیں, لیکن اس طرح سے نہیں ہے جو ہم کہتے تھے. ہم تو عشق ہو جاتا تھا نا ہمیں کہ یار نہیں, جینا مرنا ہی ختم ہو گیا یہاں. وہ چیز نہیں ہے. اب ٹھیک ہے کام کرتے ہیں, ایک دوسرے کو پسند بھی کرتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ پھر شادیاں بھی ہو جاتی ہیں, لیکن جنریشن فرق ہے. یہاں سے بہت آگے ہیں یہ لوگ. اور دیکھیں اس طرح ڈپرائیوڈ نہیں ہے نا, ہمیں تو پتا تھا کہ لبڑی کوئی یہ اس چیز کی ٹینشن ہی کھا جاتی تھی کہ یار یہ پہلے کام کر لو باقی دیکھی جائے. آج دیکھ لیے اگر کہیں شاپنگ ایریا میں اور کہیں بازار میں, تو آج کے بعد اگر یہ چلے گی تو پھر ملنی نہیں ہے. کانٹیکٹ کیسے کریں گے, یہ ایک مسئلہ تھا. نہیں, پھر دیکھیں نا, پھر اس زمانے میں میرے خیال میں جو شادی کرواتے ہیں, جو ارینج میرج بیوروز ہوتے ہیں,
ان کا ایک زیادہ رول ہوتا ہوگا, کیونکہ جی جو ایسا بیچارہ جس کو لبی نہیں اور وہ اس میں ہے, تو شادی کا اس کی عمر ہو گئی ہے, تو پھر جو کراتے ہوں گے خاندان والے, میرج بیورو والے, اب میرے خیال میں وہ بھی ان کا بزنس اتنا کچھ زیادہ نہیں چل رہا ہوگا, کیونکہ اب جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ ہیں ینگر لاٹ, وہ ویسی اتنی انٹریکشن ہو جاتی ہے, کوئی نہ کوئی پسند آ جاتی ہے, کوئی بات بن جاتی ہے. یہ بات 100% ٹھیک ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ میں ارینجڈ میرج والے جو انسٹیٹیوشن ہے نا, میں اس کے ساتھ. اچھا, اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ کا لو میرج والا سین ہے نا, وہ یہ ہے کہ جو منڈا ہے وہ جی کڑی بھی لب جاتی ہے. ارینج میرج میں نا کبھی کبھی چھکا لگ جاتا ہے, تو وہ چھکا بڑا مزیدار ہے. ہاں نہیں چھکا تو لگتا ہے, لیکن یہ ہے کہ لو میرج تو نہیں, خیر مطلب آپ کی انڈرسٹینڈنگ اگر ہو جائے لڑکا لڑکی کی تو زیادہ بہتر ہوتا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں. باقی وہ چھکا لگنا تو چھکا تو لگ ہی جائے گا کبھی. اور ہاں پھر اگر وہ لو میرج میں بھی پتہ چلے چھکا لگ گیا یا نہیں لگا, یہ تو آپ کی بات, شادی کے بعد یہ چھکا ہے کہ چوکا ہے, یہ سنگل ہے. تو لیکن ارینج میرج والی بہرحال یہ جو مطلب ہم دیکھتے ہیں بیوروز آج تک موجود ہیں, آنٹیز آج تک موجود ہیں. یہ آج میں نے, بلکہ میں جا رہا تھا تو آگے ایک رکشہ میرے آگے جا رہا تھا, تو رکشے پہ ایک بڑا سا ایک پوسٹر لگا ہوا, ایک صاحب تھے اور اس پہ لکھا ہوا تھا فی سبیل اللہ میرج بیورو. اب اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری بغیر پیسوں کے, بغیر اس کے کام کرتے ہیں جی, اس کا کیا فائدہ ہے؟ نہیں, اس میں نا سر یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ اب جس طرح میں اپنا یہ جو چینل چلاتا ہوں تو اس میں پیٹرنز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, سو اب وہ میں نے ان کے لیے نا کوئی وہ نہیں رکھا ہوا کہ آپ نے اتنے پیسے دینے ہیں, بس میں کہتا ہوں کہ جو آپ کا دل کرے. اچھا, جو تہاڈی خوشی, جو تہاڈی خوشی ہے. سو فی سبیل اللہ میں یہ ہے کہ فیس کوئی نہیں ہے, اچھا فیس کوئی نہیں ہے, آپ کی خوشی ہے. اگر زیادہ اچھی مل جائے تو پھر اپنی خوشی نہ دے دینا. چکا لگ گیا, ہاں چکا لگ گیا, زیادہ دے دینا, ورنہ تہاڈی مرضی ہے. لیکن آئی تھنک یہ بیورو والا سسٹم ذرا زیادہ اب اسٹیبلش ہوئی, کیونکہ اب تو ایپس بھی بن گئی نا اس چیز کی, اب تو آپ ایپ پہ جا کے, اور اب تو بڑی اس کے اندر میرے خیال میں وہ بھی ہوتی ہے, ڈیو ڈیلیجنس بڑی سخت ہوتی ہے, کہ پہلے وہ میرج بیورو والے جائے گھر شر چیک کرتے ہیں, اکاؤنٹ شاؤنٹ چیک کرتے ہیں, لڑکے کے جاب شاپ چیک کرتے ہیں, پھر جا کے پرپوز کرتے ہیں. بالکل. سو اس میں نا ایک تو ہوتا ہے کہ ایسے لڑکے لڑکیاں جو کسی بھی وجہ سے نہیں فوری طور پہ شادی کرنا چاہ رہے ہیں اور تعلیم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں, کریئر بنانا چاہ رہے ہیں, وٹ ایور, ان کے ماں باپ خود سے ان کا اس ایپ پہ پروفائل بنا دیتے ہیں, کیونکہ ماں باپ کو جلدی ہوتی ہے کہ شادی ہو جائے. بالکل ہو جائے. اچھا, ایسے موقعوں پہ تو اب ظاہر ہے وہ ایز رشتہ بیورو ہی یوز ہو رہا ہے, بٹ ادروائز اٹس کائنڈ آف لائک حلال ڈیٹنگ, کہ آپ نے اپنا پروفائل بنا لیا ہے, آگے آپ کا کسی کے ساتھ میچ ہو گیا ہے, ایک دو دفعہ باہر جا کے دیکھو, کھانا کھا کے دیکھو, ٹیلی فون پہ باتیں کر کے دیکھو, اگر آپ کی ذہنی ہم آہنگی ہے تو بات آگے چلا لو, نہیں بن رہا میچ اپ تو کو اچھا جی پھر خدا حافظ. تو بات تو وہیں آ گئی نا کہ ذہنی ہم آہنگی ہونی چاہیے, جی, تو ہی آپ کی زندگی چلے گی نا. تو بات تو وہی ہے, بالکل, کہ آپ کو ایک دوسرے کو جاننا ضروری ہے پہلے شادی سے. لیکن میرے خیال میں شادی سے پہلے جو آپ کو ذہنی ہم آہنگی لگ رہی ہوتی ہے, وہ عموماً شادی کے بعد نا اس کے اندر تھوڑا فرق رہ جاتا ہے. اچھا, ایسے بھی لوگوں کو میں جانتا ہوں جن کی شادیاں ہو گئی اور وہ کہتے ہیں کہ جب شادی ہوئی تو ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا ہی نہیں ہوا تھا, ہمیں صرف یہ نام پتا تھا, تصویر دیکھی تھی, تو اس پہ بھی شادی ہوئی ہے بہت لوگوں کی, تو وہ بھی کامیاب بھی شادیاں ہیں ماشاءاللہ. اور اس میں وہی بات ہے کہ چھکا لگ گیا تو لگ گیا. بالکل. اور اس میں یہ ہے کہ ایک سرپرائز ایلیمنٹ بھی تو ہے نا. ہاں, وہ ایک تھا. ہاں, تو اب یہ جب آپ کی مطلب لو میرج یا بہرحال کچھ ذہنی امانگی کے بعد اگر ہوا ہے, تو اب سرپرائز ایلیمنٹ اس میں کچھ نہیں ہے. سو اس میں بورڈم جلدی ہونے کا چانس زیادہ ہے. تو اس میں یہ ہے نا کہ 2-4 مہینے تو آپ کو ایک دوسرے کو جاننے میں ہی گزر جاتے ہیں. بالکل. پھر اس کے بعد بندہ کہتا ہے کہ یار ہن میری اینی انویسٹمنٹ ہو گئی ہے, ہن چلائی جاؤ. دوسرے سے صحیح رسک ٹیکرز تو وہ ہے نا, وہ دلیر لوگ ہیں, تصویر دیکھی جائے گی, یار کر دو, دیکھی جائے گی, مطلب وہ بندہ ترقی کرے گا زندگی. بالکل بالکل. اچھا, پھر اس میں نا اب یہ میرج بیوروز والی پہ آج کل نیٹ فلکس وغیرہ پہ آپ نے دیکھا ہوگا, انڈین کچھ بہت شوز بھی ہٹ جا رہے ہیں, ریئلٹی شوز ہیں, کہ ایک خاتون ہے جو کہ اس طرح رشتے کراتی ہیں, تو وہ ان کو کیمرہ جو ہے نا ان کے پیچھے پیچھے پھر رہا ہے اور وہ دکھا رہے ہیں کہ یہ کس طرح سے نیویگیٹ کرتی ہیں لائف میں. اس میں یہ ظاہر ہے ہمارے یہاں پہ بھی ہوتا ہے. ایک جو پہلو جو انڈیا میں ہے اور یہاں پہ نہیں, اور میرے خیال میں ہم اپنی ایک اس کی شاپ بنا سکتے ہیں, وہ یہ ہے کہ وہاں پہ پھر کنڈلی بھی نکالی جاتی ہے. سو کسی ایک بندے سے پوچھا جاتا ہے کہ اچھا جی یہ ان کے معاملات آپس میں تو طے ہو گئے ہیں, فیملی بھی مان گئی ہے, لیکن کیا یہ ایک دوسرے کو موافق راس آئیں گے؟ تو کنڈلی نہیں نکلتی. ہاں, تو پھر وہ بندہ بتاتا ہے کہ یہ تو نہیں نکل رہی, تو ایسا کریں پھر, اگر یا تو نہ کریں, اور اگر کرنی ہے تو پھر 13 تاریخ کو رات کو 1 بجے کر دیں. تو یہ تو ہم بھی کر سکتے ہیں. تو وہ پتہ نہیں وہ اس پہ بلیو کرتے ہیں, تکا لگا کہ جی اس پہ نہیں تو اس پہ شروع کر دیں.
بٹ آئی تھنک لیکن یہاں پہ اور بھی بڑا چینج ہو گیا نا میرے خیال میں. پہلے زمانے میں جب سب کچھ طے بھی ہو گیا ہے تو اتنا شادی ایز این ایونٹ کا پریشر نہیں ہوتا تھا. اب تو شادی کرنا بھی تو فنکشن, کپڑے, زیورات, سب ساری چیزیں جو ہیں وہ بڑی ایک سب بندہ سوچ ہی رہا ہوتا ہے کہ یار کریں گے تو پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے. یہ تو پہلا ہی بڑا چھوٹا سا مرحلہ ہے یہ تو کہ طے کرنا کس کے ساتھ کرنی ہے, پھر اس کو ایگزیکیوٹ کرنا کتنا مشکل ہے. بہت مشکل. میرا تو ذاتی طور پہ یہ خیال ہے کہ شادی پہ بہت کم پیسے خرچنے چاہیے, صرف اس وجہ سے کہ اگر آپ اس بات کو نارملائز کرنا چاہتے ہو کہ ہر شادی نہیں کمپیٹیبل ہوتی اور لوگوں کی شادیاں ختم بھی ہو جاتی ہیں اور پھر دے موو آن, دے گیٹ میریڈ اگین, اور یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے, یہ عرب معاشرے میں بھی ہوتا ہے کہ آپ کی ایک شادی نہیں چلی دوسری کر لو تیسری کر لو, اس میں کوئی پرابلمٹک بات نہیں ہے. ہمارے یہاں پہ جتنا خرچہ ہو گیا ہوتا ہے, آپ ایک پینفل شادی میں رہتے ہو کہ یار یہ تو میرے پیسے ضائع ہو جائیں گے اور اگلی دفعہ کے پیسے کون لائے گا. ہاں. اور دوسرا یہ ہے کہ شادیاں جو ہیں میرا خیال ہے کہ یہ اس طرح خرچہ نہیں کرنا چاہیے. بالکل صحیح کہا. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم بجائے کہ دونوں پیرنٹس لڑکا اور لڑکی کے وہ پیسے جو شادی پہ لگانے, ہاں ایک اچھا سا ڈنر دے دیں اپنے کلوز جو اپنے فیملی فرینڈز ہیں سارے ان کو بلا کے تھوڑا بہت خرچہ کریں, اور جو پیسے ہوں جو آپ نے دینے وہ بچے اور بچی کو دے دیں تاکہ وہ اپنی نئی زندگی شروع کر سکے. میرا خیال ہے کہ یہ ٹرینڈ شروع, گاڑی لے لیں, کوئی بزنس پہ لگا لیں, کوئی ٹرپ لگا لیں, کچھ کر لیں, وہ ان کا ہے کہ انہوں نے کس طرح استعمال. میرا اپنا خیال ہے لیکن اس کا قصوروار جیسے جو لوگ سوچتے ہیں, جیسے ہماری اس میں سوچ اس طرح سے مشترکہ ہے, لیکن بہت لوگوں کو سوسائٹی کا بڑا پریشر تو ہے یار فنکشن مہندی نہیں ہوگی. سر سوسائٹی سے زیادہ ہماری جو گھر کے بڑے ہیں نا وہ کہیں کہ اسی فلانے دا ولیمہ کھادا ہے تے ہن اسی نہ کھوائیے ٹائپ سین. آپ یقین کریں کہ شادیوں میں نوٹ کر لیجئے گا کہ آپ کی اگر کوئی گھر کی شادی ہے تو کوئی ایک خاندان میں ایسا بندہ ہوگا جو کھانے میں کیڑے نہیں ڈالتا. یار وہ اچھی سی پالک گوشت بڑا اچھا سی لیکن نمک بہت زیادہ سی, گوشت نہیں گلیا ہے ایسی. مطلب یہ چیزیں خوش نہیں ہوتے کہ آپ کو ایک انسان کھانا کھلا رہا ہے, اس کی بیٹی کی شادی ہے یا بیٹے کی شادی ہے, وہ آپ کو بلا کے عزت دے رہا ہے اور کھانا کھلا رہا ہے, لیکن انہوں نے یہ سب سے کرسی نہیں ملی, فلاں نہیں ہوا. سب سے فارغ بات ہے کہ اس میں آپ کا کنٹرول نہیں ہے تو کیٹرر ہے. ہاں ایک بندے نے 100-150 بندے کو کھانا کھلانا, ظاہر ہے تھوڑا اوپر نیچے ہو جاتا ہے, ٹھنڈا گرم ہو جاتا ہے کہ نہیں کھانا ٹھنڈا سی بہت اچھا سی لیکن ٹھنڈا سی. تو یہ بھی چیزیں ہیں بہت, یہ موٹیویٹ کرنا چاہیے اور آپ کو کہ یار بڑا فنکشن کرو ہی نا, چھوٹا کرو, اور وہ بہت اچھا ہو سکتا ہے. پھر جتنے لوگ کام آئیں گے اتنا زیادہ خرچے کر سکتے ہیں. اچھا پھر یہ ہے کہ لوگ شادی میں ایک چیز سے بہت تنگ ہوتے ہیں, لیکن مجھے ذاتی طور پہ بڑا مزہ آتا ہے کیونکہ ہر شادی پہ نا ایک کمرہ ہوتا ہے جس میں خاندان کے کچھ انکل بند ہو جاتے ہیں, کنڈی لگ جاتی ہے اور اب بس وہ اندر ہیں. ان کی خواتین جو ہے نا وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد جا کے آتی ہیں کہ ان سیرا بندی ہو رہی ہے, آ جاؤ اور ڈانس نہیں کرنا, آ جاؤ تصویر کے لیے آ جاؤ. وہ کمرہ بند رہتا ہے, پھر ایک دم سے کمرہ فائنلی کھلتا ہے اور وہ انکل نیچے آ کے نا تو ڈانس فلور پہ پاٹ جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ نوک ہوتا تھا, اب میسیجز آتے تمہارے ہو کہ نہیں, سب آ گئے ہیں, تم کہاں غائب ہو. تو یہ والی چیزیں آج کل. ہاں لیکن یہ ہے کہ اس پہ بھی وہ دیکھیں نارملائز نہیں ہوئی چیز, وہ کمرے میں ہی تک محدود ہے. کسی بھی شادی میں وہ کیونکہ آپ کو پتہ کمرہ ہوتا ہے, کیونکہ وہ خاندان والے پتہ نہیں کہاں سے آ رہے ہیں اور ان کو پتہ چل گیا تو کہیں ہیں اچھا لاہور میں ایسے ہوتا ہے. پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی پوچھتا ہے وہ باقی کتنے رہے اس کمرے, اچھا اوکے, تو وہ پھر ان کو پہنچایا جاتا ہے کہ بھائی وہاں بیٹھے ہیں سارے مرد حضرات, وہیں چلے گئے. پھر دیکھیں نا اس ساری چیز کی ارینجمنٹ بھی بیچارے آپ کسی اپنے ینگ ٹائپ کزن کی ڈیوٹی لگاتے ہیں, اور یہ بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. اس پہ بھی کئی دفعہ ہو جاتا تھا کہ یار کوئی انتظام نہیں کیتا, ہمیں بلا لیے, لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. اور وہ جو ہے کیا کہتے ہیں, کچھ شادیاں ایسی بھی ہوئی ہیں جس میں مجرا بھی کروایا گیا ہے. وہ بڑا ایک آکورڈ مجرا ہوتا ہے کیونکہ ساری فیملی بیٹھی ہوئی ہے, اب وہ خواتین مرد سارے بیٹھے ہوئے ہیں, بہت ہی مہذب ہو کے تو وہ بھی. اور یہ بھی ہوتا ہے مردوں کو کہ کوئی پچھان نہ لے, یہ بھی ہوتا ہے. اس پہ بلکہ ہم کسی دن سٹریس ہے, بیسیکلی ہر چیز میں سٹریس ہے. ایک پورا ہم ایک اس پہ بات کریں گے کہ اس دن شادی بیاہ پہ پورا ایک شو کریں گے انشاءاللہ, اس پہ بھی بات کریں گے جس میں خاص طور پہ یہ ایلیمنٹ بھی ہوگا کہ شادی کی فلم بعد میں کون دیکھتا ہے. تو یہ سر پورا ہم نے ایک شو کرنا ہے کسی دن. بالکل ٹھیک ہے. اور میرے خیال میں آج ہم نے جو اصل چیز کور کرنی تھی وہ یہ کہ ذرا ہماری یوتھ کو بھی کریڈٹ دیا جائے. بالکل جیسے آپ نے کہا اب وہ
پرانے وقتوں میں چیزیں اور تھیں, اب چینج ہے, ان کو بائک دیں گے, وہ اتنے اب اپنے کریئر فوکسڈ ہیں. ہم ان کے ذہن میں کیوں ڈال رہے ہیں کہ وہ بائک لے کے کالج میں جائے گا, وہ بائک لے کے ون ویلنگ کرے گا, ہم کیوں اس کے ذہن میں ڈال رہے ہیں؟ ہم اچھی بات ہے کیوں نہیں اپنے یوتھ پہ ڈالیں؟ ان کو پتہ نہیں, وہ کچھ اسٹارٹ اپ لگا لے, کام شروع کر لے, مطلب, اور یہ ان کا مقصد جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے. اور ویسے بھی اب میرے خیال میں یہ وقت آ گیا کہ جتنے بھی تمام ججز رہتے ہیں نا, وہ بڑے بڑے ایشوز جو ہے نا, میکرو ایشوز, ان کو ڈیل کر, یہ بڑی چھوٹی چیز ہے, بہت چھوٹی, اس کے اندر نہیں ڈالنی چاہیے کہ جی میں, اور کیونکہ ان کے پاس ہر چیز کو روکنے کا اختیار ہے, تو ہر چیز روک دیں گے تو پھر معاشرہ ہی رک جائے گا. اور اگر کوئی اچھی چیز آ رہی ہے گورنمنٹ کی طرف سے, اگر اچھی چیز ہے, لوگوں کو بائکس ملیں گی, چیزیں, لیپ ٹاپس ملیں گے, تو آنے دو. اور وہی دیکھیں نا کہ یہ جج صاحب جو ہے نا, یہ بہت ہی پرانی طرز کے آدمی ہیں. اس پہ ایک بہت بڑا اعتراض, اچھا اعتراض بھی لگ سکتا تھا کہ یار یہ حکومت نے 20,000 بائکس اناؤنس کی تھی الیکٹرک, بعد میں پتہ یہ لگا کہ اس میں سے الیکٹرک تو 1,000 ہیں, باقی تو 19,000 پیٹرول والی ہیں, تو پھر اس سے تو انوائرمنٹ خراب ہوگا, اس سے تو آپ بس لے آؤ تو وہ زیادہ بہتر ہے. اب یہ وہ اعتراض تھے, اگر وہ انوائرمنٹ کے اوپر کرتے تو ہم بھی اس وقت کہہ رہے ہوتے کہ یار یہ سوچیں ذرا اس بارے میں. ہونا چاہیے. اب یہی انہوں نے کہا جی کڑیاں تاڑے گا, تاڑ لے یار, اب وہ تو پیدل بھی تاڑ لے. اب یہی گورنمنٹ جو ہے یہ سبسڈائز سولر سولوشنز دے رہی ہے اسمال ہاؤسز کو, لو انکم ہاؤسز کو. اچھا, تو اس پہ کل کو جج اٹھ کے کہا کہ یار اگر ان کی بجلی جو ہے مینیجبل ہوگی تو انہوں نے ٹی وی لے لینا ہے, یہ ٹی وی دیکھیں گے, یہ کمپیوٹر دیکھیں گے, معاشرہ خراب. یہ سر مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جب سے یہ ملک بنا ہے معاشرہ خراب ہی ہو ہی جا رہا ہے, ہو کیوں نہیں جاتا؟ ایک دفعہ دیکھ لینا, خراب ہونے کے بعد دیکھ لیتے. اور کسی کو خوش کیوں نہیں دیکھ سکتے آپ؟ خود نہیں ہے نا خوش, یہ بھی ہو سکتا ہے, لوگ خود بھی خوش نہیں ہے تو اوروں کو بھی دیکھنا نہیں. دوسروں کو خوشی دیکھیں گے تو خود خوش ہوں گے. تو بہرحال چلیں, میرے خیال میں اجازت لیتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. لائک کریں, شیئر کریں, چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. خدا حافظ.